يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون ثم تبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مسلم اور غیر مسلم کی زندگی میں ترجیحات کا فرق ہے۔ ایمان والا، اللہ کا انکار کرنے والا، دونوں کی ترجیحات ایک نہیں، دونوں کی سوچ اور پسند ایک نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایمان والا اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، گزرگاہ سمجھتا ہے، منزل اپنی آخرت کو بناتا ہے۔ اللہ کو نہ جاننے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، اسی دنیا کو جنت سمجھتا ہے، اسی کی پریشانیوں کو جہنم سمجھتا ہے، خواہشات اپنی منزل بناتا ہے، مٹ جانے والی چیزوں کو پا لینا اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، تو دونوں کی ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں۔ جانے والی چیزوں کو پا لینا اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو دونوں کی ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ اور آخرت کو سامنے رکھتا ہے وہ اللہ کے امر کو سامنے رکھتا ہے، وہ خواہشات کو اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہے، ضروریات کو اللہ اس کے رسول کی منشا پہ قربان کرتا ہے۔ جو دنیا اور دنیا کی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے وہ اللہ کے امر کو قربان کرتا ہے، وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ سنتوں کو ٹھکراتا ہے، وہ قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس مٹ جانے والے جہان کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی تعبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ صرف اسی جہان کو جانتے ہیں، یہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتے، یہ اسی کے طلبگار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو ہم سے دنیا اور اس کا مال اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار بنتے ہیں، ہم انہیں سب کچھ دے دیتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں، لیکن آگے جب اگلا زمانہ اور وقت اور جہان آئے گا تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، پھر ان کے لیے آگے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بس یہی کچھ جانتے ہیں، موت تک اس کے بعد کا تو یہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعثون انا لمدینون اذا كنا عظاما نخرا۔ کیا موت، کیا ہڈیوں کا پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، قبروں میں گل سڑ جانا، کیا اس کے بعد کوئی زندگی ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ تو جب یہی زندگی ہے تو اب ان کی سوچ، ان کی ترجیحات، ان کے شوق وہ سب دنیا کا طواف کریں گے، اسی کو پانے کے لیے ان کا سارا زور لگ جائے گا، اسی کے لیے یہ جان کی بازی، سر دھڑ کی بازی لگائیں گے، عزت اور ذلت کے معیار پیمانے اسی کے اعتبار سے مقرر کریں گے۔ اور یہ ہارے ہوئے انسان ہیں، یہ بازی ہار گیا۔ ان کا علم
غلط ہو گیا. ان کے پاس جو علم ہے اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. تمہارے پاس جو علم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، سب ایک اندازے گمان، خیال، تصورات، تخیلات ہیں. تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں، تم اپنے علم میں جاہل ہو. تم جان کے بھی غلط جانے ہو. نہ جاننا بھی جہالت ہے اور غلط جاننا بھی جہالت ہے. کوئی اونٹ کو گھوڑا کہے تو یہ بھی جاہل ہے، اور کوئی کہے مجھے گھوڑے کا پتہ کوئی نہیں، یہ بھی جاہل ہے. اور کوئی اونٹ کو گھوڑا سمجھے یہ بھی جاہل ہے. جہالت نہ جاننے کو بھی کہتے ہیں اور غلط جاننے کو بھی کہتے ہیں. انہوں نے مٹ جانے والے جہان کو اصل بنا لیا، اسے ہی سب کچھ سمجھ لیا. ان کی ساری محنت کا اللہ تعالیٰ نچوڑ بتاتا ہے، خلاصہ بتاتا ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور یہ دوڑ لگانے والے یہ ایسے ہیں جیسے ریت میں پانی نظر آئے اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ لگائیں. کوئی سمجھدار انہیں بتائے یہ پانی نہیں ہے، ریت ہے، ہلاکت ہے، مت بھاگو. مزید پیاس اٹھے گی، مزید سینہ جلے گا، مزید بھڑکو گے اور پھر اسی میں سلگ کے مر جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں تم غلط جانتے ہو، تمہیں نہیں پتا، سیدھا صاف پانی نظر آ رہا ہے. تمہیں ہم سے حسد ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو ہمیں یہ دولت نہ ملے، یہ نعمت نہ ملے، تم ہم سے حسد کرتے ہو. تم نے دوڑ لگائی، پانی اور آگے گیا، پھر اور دوڑ لگائی، پھر پانی اور آگے گیا، پھر وہ اور بھاگے، پھر وہ اور آگے گیا، حتیٰ کہ شام ہوئی، واپس آنے کے راستے مسدود ہوئے، بند ہوئے، اور وہیں وہ تڑپ سسک کے زندگی کی بازی ہار گئے. وہ ہواؤں میں اڑا، وہ تہ میں اترا، سمندر کی یا زمین کی. اس نے سورج چاند ستاروں کو مسخر کیا یا دنیا کے 7 بر اعظم پر تخت شاہی بچھایا. ہٹو بچوں کے شور کے غلغلے اس کے دائیں بائیں ہوئے، گردنیں اس کے سامنے خم ہوئیں، جھکی. لیکن اس کی ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ ریت کے پانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ ہار جائے گا، یہ ہار جائے گا. یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کو اول تو پا نہیں سکتا، اگر پا لیا تو پھر کھو دے گا. اس کا آنا جانے کے لیے ہے، اس کا پانا کھونے کے لیے، اس کی بلندی پستی کے لیے ہے، اس کی زندگی موت کے لیے ہے، اس کی عزت ذلت کے لیے ہے، اس کا عروج زوال کے لیے، اس کی جوانی بڑھاپے کے لیے ہے، اس کا چڑھنا ڈھلنے کے لیے ہے. یہاں بقا فنا کو ہے، باقی ہر چیز فانی ہے، مٹ جانے والی ہے. عزتیں بھی مٹ جاتی ہیں، ذلتیں بھی مٹ جاتی ہیں، گمنامیاں بھی مٹ جاتی ہیں، شہرتیں بھی مٹ جاتی ہیں. نصف النہار پہ عزت کا شہرت کا سورج ہو وہ بھی ڈھل جاتا ہے، سعرات ہو وہ بھی کٹ جاتی ہے. یہاں ہر چیز چل چلاؤ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. یہ سب کھیل کود تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. جو اسے سامنے رکھتا ہے وہ آخر میں بازی ہارتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان آج اس کے شہر کا نام و نشان نہیں. دنیا کا سب سے بڑا حکمران بنا، سب سے بڑا شہر بنایا. 7ویں صدی کا سب سے عالی شان شہر، ملک، مال، ہر شے غلام باندھی. آج صحرا میں ریت کے ٹیلوں کے سوا قراقرم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ایک منگولیا کے قریب ایک پتھر ہے، اس کے اوپر ایک کچھوا پتھر کا بنا ہوا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے میں ہوں بس آخری نشانی چنگیزی سلطنت کی. دیکھو دائیں بائیں یہ اجڑا ہوا، یہ صحرا، یہ ویرانیاں. 7ویں صدی میں یہاں بہار تھی، خزاں نہ تھی، یہاں دن تھا رات نہ تھی، عروج تھا زوال نہ تھا. لیکن آج دیکھو کہ گردش ایام نے اور قاہر بادشاہ نے اور مالک الملک ذو الجلال والاکرام نے ان کے نشان مٹا دیے، ان کی قبریں مٹا دی، ان کی تاریخ مٹا دی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ذہنوں سے بھلا دیا. جو دنیا ہی کو سامنے رکھ کر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آخر میں ناکام ہوتے ہیں. مسلمان کی ترجیحات میں آخرت ہے،
یہ آخرت کو پہلے سوچتا ہے، دنیا کو بعد میں سوچتا ہے، موت کو پہلے سوچتا ہے، زندگی کو بعد میں سوچتا ہے، جنت کو پہلے سوچتا ہے، دنیا کے مزے بعد میں سوچتا ہے، جہنم کو پہلے سوچتا ہے، یہاں کی تکلیفوں کو بعد میں سوچتا ہے، اللہ کی منشا کو پہلے پہچانتا ہے، اپنی ضرورتیں بعد میں دیکھتا ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ پہلے دیکھتا ہے، اپنے رواج بعد میں دیکھتا ہے، اللہ رسول کی چاہتوں پر اپنی چاہتیں قربان کرتا ہے، زندگی کے سودے کرنے پڑیں کر جاتا ہے، جان مال کے سودے کرنے پڑیں کر جاتا ہے، بازی زندگی کی لگانی پڑے لگا جاتا ہے، یہ نہ ہارنے سے ڈرتا ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ فقر سے ڈرتا ہے، نہ فاقے سے ڈرتا ہے، نہ بیماریوں سے گھبراتا ہے، یہ صرف اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کی ترجیحات میں اللہ پہلے آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے، دنیا نے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں یا صفرا و یا بیضا غری غیری، سونا چاندی کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتت کی طلاق، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، وعمر کے قصیر و مجلس کے حقیر و خطر کے یسیر، تیری عمر تھوڑی، تیری زندگی مختصر، تیری عزت ذلت، تیری خوشی بھی غم، تیرا غم بھی غم، تیرا بننا بھی بگڑنا ہے تو کچھ نہیں ہے، غرے غیری، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دے، الیہ تغررتی، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، مجھے مت دھوکہ دے، الیہ تشوقتی، میرے شوق میں مت آ، الیہ تشوفتی، مجھ سے آنکھیں نہ لڑا، الیہ تزینتی، مجھے بن ٹھن کے نہ دکھا، میں تیری حقیقت کو پہچان چکا ہوں، تیرے اندر کے مکروہ چہرے تک میری آنکھیں اتر کے دیکھ رہی ہیں، میں تم سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، جا فیصلہ آباد کے لوگوں کو دھوکہ دے کہ وہ تیرے بڑے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، تجھ پر ایمان بھی بیچ دیں گے، جان بھی بیچ دیں گے، عزت بھی بیچ دیں گے، آبرو بھی بیچ دیں گے، رشتے ناطے توڑ دیں گے، خون سفید کر دیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، وعدوں سے مکر جائیں گے، سودے کر کے پھر جائیں گے، کھوٹ میں ملاوٹ کے بادشاہ ہوں گے، دغا بازی فریڈ فرام میں رشوت میں وہ بادشاہ ہوں گے، جا ان کے ہاں سودا بیچ، وہ تیرے پکے خریدار ہیں، سارا پاکستان تیرا خریدار ہے، جا میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا، تو حقیر ہے، تو ذلیل ہے، تو فقیر ہے، تو علی کے کام کیا آئے گی، علی کو اس کا رب ہی کافی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، ایمان والا اللہ کو سامنے رکھتا ہے، ایمان والا آخرت کو سامنے رکھتا ہے، ایمان والا اللہ کے رسول کو سامنے رکھتا ہے، ایمان والوں کی زندگی اللہ یوں بتاتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان والا رات کو ناشتہ نہیں ہے، نہ ناچ دیکھتا ہے نہ ناچتا ہے، نہ ننگے ناچ دیکھتا ہے نہ خود ناچتا ہے، ایمان والا رات کو تڑپتا ہے، دل ملاتا ہے، وہ مسلوں پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، بستر نرم انتظار میں، جوان بیوی انتظار میں، اور وہ مسلح پہ اللہ سے لو لگائے ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم، یہ رات کو اٹھنے والے ہیں، وباللیل وبالاسحار هم يستغفرون، یہ پچھلی رات میں اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہوتے ہیں، ومن اللیل فتہجد به، یہ راتوں کو اٹھنے والے، ومن اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ایمان والے کی رات کیسے ہوتی ہے؟ سورہ مزمل پڑھو، ایمان والے کی رات کیسے ہوتی ہے، ایمان والے کا دن کیسا ہوتا ہے، وہ سورہ مدثر پڑھو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ایمان والے کا دن کیسا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نغمے لوگوں کو سناتا ہے، اللہ کی کبریائی کے گیت گاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے وہ گا کے لوگوں کے دلوں کو تڑپاتا ہے، گرماتا ہے، اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا باطن ایمان سے، یقین سے، اللہ اس کے رسول کے عشق سے سرشار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، مہکتا چمن ہوتا ہے، جس میں خزاں کا گزر نہیں، بہار ہی بہار ہے، بڑھاپا ہو جوانی ہو، گرمی ہو سردی ہو، پتجھڑ ہو خزاں ہو، اس کے اندر کی بہار کو کوئی نہیں لوٹ سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا، ان کا اندر خوبصورت حسین، ان کا اندر اللہ اس کے رسول کے عشق سے آشنا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ دنیا کی دوڑ نہیں لگاتے، لا تمنن تستکثر،
یہ آنے والے حالات پہ صبر کرتے ہیں. ان کا دن کیسا ہوتا ہے؟ یوں مزین ہوتا ہے. ان کا چال، ان کا چلنا کیسا ہوتا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ تواضع سے چلتے ہیں، یہ عاجزی سے چلتے ہیں، یہ مسکنت سے چلتے ہیں. ایڑی مار کے نہیں چلتے، گردن اٹھا کے نہیں چلتے، گردن ٹیڑھی کر کے نہیں چلتے، تکبر کی چال نہیں چلتے، مر جانے والے کی چال چلتے ہیں، مٹ جانے والے کے انداز سے زندگی گزارتے ہیں. تواضع ان کا نشان ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، بدتمیزی کا بول بولے، غصے میں آئے، بکھرے، جوش میں آئے اور اخلاق کی حدود پار کر جائے، یہ اس کے سامنے بد اخلاق نہیں ہوتے. یہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے، گالی کا جواب دعا سے اور پتھر کا جواب پھول سے دیتے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں. ایمان والا زندگی کیسے گزارتا ہے؟ قرآن سے تھوڑی تھوڑی جھلک بتا رہا ہوں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نمازوں میں تڑپنے والے ہیں، یہ مال کی زکات دینے والے ہیں، یہ فضول چیزوں سے کنارہ کش ہونے والے ہیں. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یہ راتوں کو رکوع اور سجدے میں نظر آتے ہیں. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. راتوں کو کھڑے ہوئے، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وَيَرْجُو رحمت ربه. کبھی اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، کبھی اس کی جہنم کے خوف میں روتے ہیں، کبھی اس کی جنت کے شوق میں تڑپتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں مجلتے بے قرار ہوتے ہیں. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیش پاد راضی. ان کی رات اور طرح، ان کا دن اور طرح، ان کی تجارت اور طرح، ان کے پیمانے اور طرح، ان کے ترازو اور طرح، ان کے عہد نامے اور طرح. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہ بول دے کے پھرتے نہیں، ریٹ اوپر گیا مکر گئے، ریٹ نیچے گیا مکر گئے. یہ پھرتے نہیں، یہ اپنے بول کے سچے ہوتے ہیں. لا ينقضون المیثاق. یہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ. اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق. لوگوں سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں. مال کو نہیں دیکھتے، اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. رشتہ دار ان سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں. رشتہ دار ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ ان کے سروں پہ پگڑیاں سجاتے ہیں، وہ ان کے دامن تار کرتے ہیں، وہ ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، وہ ان کے خلاف اسکیمیں چلاتے ہیں، یہ ان کو عزت دیتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ برے کے ساتھ تو برا ہوتا ہے، گالی کے جواب میں گالی ہوتی ہے، پتھر کے جواب میں پتھر ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ان کو ان کے رب نے کہا ہے میرے بندو، رشتہ دار کتنا ہی برا سلوک کریں تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. یہ نہیں کہتے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے، انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے. یہ کیا کرتے ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یہ وہ کرتے ہیں جو ان کے رب نے کہا کہ رشتہ دار کتنا ہی برا سلوک کریں اچھا کرنا. میرے نبی نے کہا لا تکونوا امعا. پاگل دیوانے نہ بن جانا، عاجز بے وقوف نہ بن جانا. کیسے یا رسول اللہ؟ امعا کیا ہوتا ہے؟ کہ تم یوں کہتے پھرو ان احسنوا احسننا ان اساءوا اساءنا. تم یہ کہتے پھرو کہ جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے. یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ عاجز ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ بے عقل ہے، یہ عقل سے عاری ہے. تم عقل والے بنو، خرد والے بنو، سمجھ والے بنو، فہم والے بنو، ایمان والے بنو، تقوی والے بنو، عزت دار بنو. کیا کرو؟ کیسے بنو؟ تم یوں کہو جو برا بھی کرے گا تو ہم اچھا کریں گے. نحسن الی من اساء الینا. جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے. یہ ایمان والا زندگی گزارتا ہے. ایمان والے کا طرز زندگی یہ ہے. اس کا نچوڑ حضرت علی نے بتایا ہے کہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ وہ آخرت کو آگے رکھتا ہے، دنیا کو پیچھے رکھتا ہے. جو آخرت کو نہیں مانتا وہ دنیا کو آگے رکھتا ہے، جنت جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے. جب یہ آیت علیہا 19 تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ محمد ہمیں 9 فرشتوں سے ڈراتا ہے، سارا تو میں اکیلا ہی کنٹرول کر لوں گا، باقی 2 تم سنبھال لینا. ہاں
پھر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر فاصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. یہ ولید بن مغیرہ کے جواب میں میرے اللہ نے جواب دیا. ہاں تو کیا سمجھتا ہے 19 آدمی کھڑے ہوں گے, فرشتے ہیں فرشتے, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے ہاتھ میں ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہتھوڑا, ایک ہتھوڑا ایسا ہے کہ ساری دنیا کی آدم کی اولاد اور ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو ہلا بھی نہیں سکیں گے. ہلا اٹھانا تو بڑی بات, ہلا نہیں سکیں گے. اور اس ہتھوڑے سے ایک مار مارے گا اور کروڑوں انسانوں کی ہڈیوں کا کشمر نکال کر انہیں آگ کی وادیوں میں دھکیل دے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا, ہے یہ مر جاتے پر موت بھی تو نہیں ہے. کہیں گے لیقضی علینا ربک, اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے, ہم مرنا چاہتے ہیں. اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, ایک موت نہ پکارو, ادعو ثبورا کثیرا, آج لاکھوں دفعہ پکارو موت موت, نہیں مرو گے, یہیں رہو گے, یہیں رہو گے اسی ذلت اور پستی کے ساتھ. نارن احاط بہم سرادقها, آگ تمہیں گھیرے میں لے لے گی, قناتوں کی طرف تمہارا گھیرا کر لے گی. انہا علیہم مؤصدہ, یہ پریشر کوکر کے اوپر والے ڈھکن کی طرح کہ تمہارے اندر سختی کے ساتھ تمہیں اندر یہ تمہارے گلے دبا دے گی, تمہیں پگھلا دے گی, لیکن تم مرو گے نہیں, تمہیں زندہ رہنا ہے. ایمان والے کی زندگی کی ترتیب کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان پورا سنا تھا, پورا. اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو وصیت ہے, احی قلبک بالموعظہ, میرے بچے اپنے دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ساتھ. دل زندہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ, یہ دوائی سے نہیں زندہ ہوتا, یہ قرآن سے زندہ ہوتا ہے. وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ, اور اس میں روشنیاں جلائے رکھنا. اس کے چراغ وابڈا کی بجلی نہیں ہے, اس کے چراغ تیرے نبی کے فرمان, تیرے نانا کے فرمان. اس دل کو روشن رکھنا اپنے محبوب کے فرمان سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ, وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ, اور دنیا کی بے رغبتی سے دل کو مضبوط بنانا. وَغَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ, موت کی یاد سے اسے ذلیل رکھنا, اسے قابو میں رکھنا. وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ, مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا, مر جانے کا اس سے اقرار لینا. یہ حضرت علی کا فرمان میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں, آج بھی سنا رہا ہوں, لیکن آج میں کسی اور طرح سنا رہا ہوں. اس دل سے منوا لینا کہ تجھے مر جانا ہے. یہ پہلے زبان کی بات تھی, اب یہ میرے دل کا بول ہے کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے ہوتے دیکھا, اور اللہ کی قدرت سے واپس آتے دیکھا. 9 ڈاکٹر مایوس, سگا بھائی کونے میں کھڑا رو رہا ہے کہ اب میرے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں. وہ خود دل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے, لیکن وہ بے بس ہو کر کہتا ہے ہوں ساڈے واسطے کچھ نہیں, ہوں ساڈے واسطے کچھ نہیں, ہوں اللہ کچھ کرے تو کرے. اور ایک کونے میں رو رہا ہے کہ میں اس کا رونا دیکھ نہ سکوں. کسی کے چہرے پر امید کے آثار نہیں, سب میری موت کے انتظار میں ہیں کہ بس اب ختم, اب ختم, اب ختم. قررہ بالفنا کا جملہ جیسے میں آج بول رہا ہوں, پچھلے 40 سال میں یہ جملہ میں نے ہزاروں دفعہ سنایا ہے, پر میں ایسے نہیں بولا جیسے میں آج بول رہا ہوں. آج میرا دل بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جال ہے, یہ موت کی جھوک ہے, یہ فنا کا جہان ہے, یہ مٹ جانے کی دنیا ہے, یہ رہنے کا گھر نہیں, یہ بقا کا گھر نہیں, یہ واقعی چلے جانے والا جہان ہے, یہ واقعی چھوڑ دینے والا جہان ہے. لیکن یہ اقرار 40 سال میں قرآن پڑھا, میں حدیث پڑھا, میں نے پڑھایا, میں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے گھنٹوں بیان کیا, بولا, لیکن 40 سال میں یہ میرے دل کا حال نہیں بنا. آج میں اپنے دل سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹ جانے والی جگہ ہے, یہ مر جانے والا جہان ہے. اس شعر کو میں نے بہت پڑھا, میں آج بھی سنا رہا ہوں, لیکن آج میرا دل اور طرح سے, میری زبان اور طرح سے اس کی ترجمان بن رہی ہے. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا,
قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں میں نے دیکھا، موت کی آہٹ کو سنا، موت کی آہٹ کو سنا، قررہ بالفنا۔ امام علی بن ابی طالب کا یہ جملہ مجھے آج سمجھ میں آیا، 6 تاریخ کو سمجھ میں آیا، 6 مارچ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں طارق جمیلی یہ تو مٹ جانے والا گھر ہے، یہ تو چھوڑ جانے والی دنیا ہے، اس پہ لڑنے والے کتنے دیوانے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے احمق بے وقوف ہیں، اس کی عزت کو عزت سمجھنے والے کتنے اندھے نادان ہیں، اس کے لیے اپنا ایمان کے سودے کرنے والے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، شریعت قرآن کو للکارنے والے، وہ کتنے بے وقوف ہیں، وہ کتنے نادان ہیں۔ اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا، اس نے بےزتی کی، اس نے بے اکرامی کی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ، جھوٹ کے سودے، فریب کے سودے، فریب کی تجارت، فراڈ کی تجارت اور رشوت کی نوکریاں، ہے قررہ بالفنا۔ کاش اللہ ان کی حفاظت فرمائے، لیکن جسے میری طرح جھٹکا لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کیسا فنا کا جہان ہے۔ اللہ نہ تمہیں وہ جھٹکا دے، نہ کسی کو وہ دے، جسے لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کتنا دھوکے کا گھر ہے، یہ کتنی فنا کا جہان ہے۔ ہائے ہاں، یہ قرآن کی آیت مجھے اور طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ یہ قرآن میں آج اور طرح پڑھ رہا ہوں، آج میرا دل پڑھ رہا ہے، زبان نہیں پڑھ رہی ہے۔ پہلے میری زبان پڑھتی تھی، میری عقل اسے سمجھتی تھی، آج میرا دل سمجھ رہا ہے، میرا دل بول رہا ہے۔ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ دکھی دل کی فریاد ہے کہ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ اس جھٹکے کے بغیر۔ یہ خطابت نہیں ہے، یہ چیخیں ہیں، یہ آہیں ہیں، یہ سسکیاں ہیں، یہ نوحے ہیں۔ کاش تم اپنے دل کے در کھول سکو اور آنکھوں سے پردہ ہٹا سکو اور اس دھوکے کے جہان کے اندر اتر کر دیکھ سکو کہ یہ آج تک کسی کا نہیں بنا ہے۔ قررہ بالفنا، یہ جملہ بڑا اندر میں اترا۔ قررہ بالفنا، یہ مٹ جانے کا گھر ہے۔ اقرار لے، چھوڑ جاؤ گے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب موت سامنے آتی ہے پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ اب میری توبہ، اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا، اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا۔ ورنہ شکر ہے میری مہلت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اگر مہلت ختم ہو چکی ہوتی تو اس وقت کا واہ ویلا کسی کام نہ تھا۔ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں تک خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ جب وقت آ چکا ہو تو پھر حسرت کام نہیں دیتی، واہ ویلا کام نہیں دیتا۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلا۔ یا اللہ اب میری پکی توبہ، اب میری پکی توبہ، اب وہ یہ معاف کر دے۔ واسق باللہ، ظالم، صفاق، جابر بادشاہ 4 برس میں ظلم کی ندیاں بہا دی۔ 32 برس کی عمر میں مر گیا، 28 سال کی عمر میں خلیفہ بنا، 32 برس کی عمر میں مر گیا۔ بھرپور جوانی میں ظلم و ستم کو اللہ تھوڑی مہلت دیتا ہے،
کفر کو تو آج تک مہلت ہے، ظلم و ستم کو ہمیشہ تھوڑی مہلت دیتا ہے۔ دو جرم ہیں جن کی مہلت مختصر ہے، حیائی جس میں ہماری نوجوان نسل بری طرح لپیٹ میں آ چکی ہے۔ ہر آدمی ظالم نہیں ہے، لیکن بے حیائی کے گٹر میں ہر جوان بچہ بچی آج گر چکا ہے اور اسی گندگی اور غلاظت کو چاٹ رہا ہے جس کو دیکھنے سے بھی نفرت ہو۔ ظلم و ستم، بے حیائی، اس پر بڑی جلدی بجلیاں کونتی ہیں، زمین کپ کپاتی ہے، پہاڑ لرزتے ہیں، آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، تارے بے نور ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، آج سارا جہان شدید خطرے میں ہے، شدید خطرے میں ہے، شدید خطرے میں ہے کہ مغرب بے حیائی کی ساری حدود پار کر چکا ہے اور مشرق بھی اس کے پیچھے ننگے پن کی طرف دوڑ رہا ہے۔ بچو بچو، ہٹو ہٹو، ورنہ وہ ہو جائے گا جو پہلوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ واثق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا، اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی۔ اسے زوال آ گیا لیکن آج تیری توبہ کسی کام کی نہیں۔ جب وہ آنکھ اٹھاتا تھا تو بڑے بڑے جابر اس کے سامنے آنکھ ملا نہیں سکتے تھے، ملا نہیں سکتے تھے، ملا نہیں سکتے تھے، ملا نہیں سکتے تھے۔